مظلوم اور غریبوں اور مسکینوں کی مال پر، ان کی جان پر، ان کی عزت اور ان کی آبرو پر، ان کی ماں اور بیٹیوں کی عفت اور ان کی پاک دامنی کو سب اداش کرنا اور ان کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں۔ یہ سب کچھ جو لفنگے قسم کے لوگ، اور یہ ہے کہ یہ آزاد خیال قسم کے لوگ، یہ چرسی اور بنگی، یہ جو کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی کو غلط نگاہوں سے جب دیکھتے ہیں، ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی کل ہم نے مرنا ہے، کل ہم نے قبر میں جانا ہے، آخر میری بھی تو ماں ہے نا، میری بھی بیٹی ہے نا، میری بھی تو بیوی ہے نا۔ اگر کوئی شخص میری ماں پر نظر اٹھا کے دیکھ لے تو مجھے گولی کی طرح لگتی ہے یہ حرکت، اور مجھے تلوار کی طرح لگتی ہے اس کی یہ حرکت اور یہ عمل۔ تو پھر میں کیوں کسی کی ماں کو دیکھوں، میں کیوں کسی کی بہن کو دیکھوں؟ اگر عورت کے دل میں موت کا خیال ہو، موت کی دہشت اور وحشت ہو کسی میری ماں اور بہن کے دل میں، پھر بھلا وہ بغیر برقعے کے کیوں بازار چلی جائے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے میں غلط کام کروں، کسی کے ساتھ زنا کرنے کو دل کرتا ہے یا رسول اللہ، یہ دین ہے، دین ہمارے سامنے تو کوئی آ کر انشاءاللہ یہ جرات نہیں کر سکے گا جو ہم سے اس قسم کا سوال کرے۔ کوئی شخص میرے آقا کے پاس آیا، یہ میرے آقا کے اخلاق کی بلندی کی نشانی اور علامت ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں زنا کروں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اٹھ جاؤ میرے سامنے سے، دفع ہو جاؤ، میں اب تیرا چھیتا پھراؤں گا، تجھے قتل کروں گا، یہ کوئی سوال ہے آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کچھ دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر فرمایا دیکھو بھائی، ایک شخص اگر آپ کی ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہے آپ کو اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو میری عربی غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص آپ کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ ہے کہ زبان کے اور میری عزت کے خلاف ہے، یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، مجھے گوارا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جن لوگوں کے ساتھ آپ زنا کرنا چاہتے ہیں نا، وہ آخر جس عورت کے ساتھ آپ زنا کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیوی ہے۔ جب آپ اپنے لیے اس غلط عمل کو گوارا نہیں کرتے تو پھر کوئی اور اپنے لیے کیوں کر اس عمل کو گوارا کرے گا؟ تو لہٰذا ایسے غلط کام، جرائم معاشرے کے تو جنم لے رہے، پیدا ہو رہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں جن کو اللہ کے رسول نے سمجھدار کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سمجھدار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے دوسرا کوئی الگ مذہب، الگ کوئی دین، الگ کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ فرائض اور واجبات کے علاوہ کوئی بھی اضافی دین اور عمل نہ کریں، نوافل ہرگز آپ نہ پڑھیں، تلاوت کا موقع نہ ملے تلاوت نہ کریں، ذکر و تسبیحات کا موقع نہ ملے آپ نہ کریں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ نہ کریں۔ فرائض کو اور واجبات کا آپ اہتمام کریں، کم سے کم باقی نیک عمل دوسری نیکی آپ نہیں کر سکتے، خیر نہ کریں، کم سے کم گناہ سے تو بچ جائے، یہ موت کی سب سے بڑی تیاری۔ ہم الحمدللہ حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و تسبیح بھی کرتے ہیں، کسی بزرگ کے ساتھ ہماری بیعت بھی ہے اور ان سے ذکر وظیفہ بھی لے لیتے ہیں، اور ساتھ اوروں کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مجالس ہمارے بڑی بڑی ہے، گندی ہو گئی ہماری محفلیں غلط لوگوں کی غیبتوں سے۔ اور اسی طرح ان چیزوں کے اندر اگر ہم خیال نہیں کرتے، چلو خیر ہے، ہم حاجی ہونے کے باوجود، ہم غازی ہونے کے باوجود ہم ہر سال حج پہ جاتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے پہلی صف میں، روزہ بھی رکھتے ہیں رمضان کے اندر، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کسی غریب اور کسی یتیم اور کسی فقیر کی مال کو کھانے سے، خدا کی قسم جس کو اپنے ماں کا دودھ سمجھتے اس طرح ہم کھا لیتے اور پی لیتے، اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں، جس میں پہلے بتا چکا ہوں، اشارتاً بتا چکا ہوں، صراحتاً بتا چکا ہوں،
میں الگ زمین کو بیچتا ہوں، میرا باپ الگ زمین کو بیچتا ہے کسی کو۔ پھر یہ غریب سالہ سال عدالت کا طواف کرتا رہتا ہے، سالہ سال یہ وکیلوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے۔ ہم وہاں سے آج ہی بنے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ بڑے لوگ بنے ہوئے ہیں، مالدار لوگ ہیں۔ یہ مالداری اگر آج ہے کل نہیں رہے گی بھائی، یہ کرسی اگر آج ہے کل نہیں رہے گی بھائی۔ آج کا ظالم کل کا مظلوم ہونے والا ہے۔ آج کسی غریب، ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم ظالم سے دبتے ہیں، طاقتور سے ڈرتے ہیں، مظلوم کے اوپر چھڑ دوڑتے ہیں اور اس کو ذلیل و تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔